نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12۔ عزیز سامعین سامعات، پیچھے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے وعدہ لیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، جس طرح میں نے امت محمدیہ تم سے وعدہ لیا ہے، اسی طرح میں نے بنی اسرائیل سے بھی اس سے پہلے وعدہ لیا تھا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً أَخَذَ اللَّهُ اللہ نے لیا میثاق بنی اسرائیل سے وعدہ، وَبَعَثْنَا اور مقرر کیے منہم ان میں سے مثنی عشرہ 12 نقیبہ سردار یا نقیب، اور ان میں 12 نقیب یا 12 سردار مقرر کیے۔ وقال اللہ اور اللہ نے فرمایا، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی ایک بہت بڑی خوشخبری تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم قائم کرتے رہو گے نماز کو، وآتیتم الزکوٰۃ اور تم ادا کرتے رہو گے زکوٰۃ کو، وآمنتم برسولی اور تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَزَرْتُمُوهُمْ اور تم ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسنہ، یعنی اللہ کے دین پر خرچ کرو گے اور اللہ کے دین کی اعانت کرو گے۔ حسن اللہ اکفرن عنکم تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، وادخلنکم اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا، جنت میں تجری جاری ہوں گی من تحتہا الانہار جس کے نیچے نہریں، فمن کافر اور جو بھی منکر ہوا بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل تو وہ گمراہ ہو جائے گا سیدھی راہ سے۔ یعنی اللہ نے فرمایا، اگر تم ان احکامات پر پابندی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، لیکن جب تم میرے یہ احکامات چھوڑ دو گے تو میں بھی تمہیں گمراہ کر دوں گا سیدھی راہ سے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ پس ان کے اس طرح عہد توڑنے کی بنا پر، لَعَنَّهُمْ تو اللہ نے لعنت کر دی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ وہ تحریف کر دیتے تھے، رد و بدل کر دیتے تھے کلام میں، عن مواضعہ اس کے موضوع سے ہٹا کر، وَنَاسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور وہ بھول گئے اس نصیحت کا بڑا حصہ جو انہیں کی گئی تھی، یعنی تورات ایک سراسر شریعت تھی لیکن انہوں نے تورات کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ہی اطلاع پاتے رہیں گے، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت کی، یعنی کبھی کس کی آپ ہمیشہ ہی ان سے اطلاع ان کی پاتے رہیں گے، اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ سوائے ان میں سے چند ایک کے، یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں جو خاص ہیں، خالص ہیں دین میں۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ پس آپ انہیں معاف کریں، وَاصْفَحْ اور ان سے درگزر سے کام لیں، یعنی ان کو نظر انداز کرتے رہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان کو جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی، یعنی اللہ نے وعدہ لیا تھا، یہ اللہ نے یہودیوں سے لیا، اور اللہ اب فرما رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی نصارہ انہوں نے خود ہی اپنا نام رکھ لیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یعنی اللہ نے کسی کو نصارہ اور نہیں بنایا، یعنی اللہ نے سب کو مسلم کہا ہے کہ اپنے آپ کو مسلم کہو۔ اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے بھی پکا وعدہ لیا، فناسوا حظا مما ذکروا بہ پس یہ بھی بھول بیٹھے اس نصیحت کا بڑا حصہ جو انہیں کی گئی تھی، فاغرینا بینہم العداوۃ پس ہم نے ڈال دی ان کے درمیان میں دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، وسوف اور عن قریب ینبئہم اللہ اللہ ہی نے بتا دے گا، بما کانوا یصنعون وہ جو یہ کرتے رہے تھے، یعنی یہ اپنے ایک دوسرے کی حسد کی آگ اللہ نے بھڑکا دیا ہے، یہ اسی میں ایک جل رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب ابھی بھی موقع ہے، تمہارے پاس آخری رسول آ چکے ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ، انہیں مان لو۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد یقیناً جاءکم آ چکے ہیں قوم تمہارے پاس، رسولنا ہمارے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم وہ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، کثیرم مما کنتم تخفون بہت ساری وہ باتیں جو تم چھپایا کرتے تھے، یعنی تمہارے علماء اور درویش جو بہت ساری باتوں میں
لفظی اور معنوی تحریف کر دیتے تھے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت سارے باتوں سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز بھی کر دیتے ہیں تمہاری بہت ساری باتوں کو۔ پھر دیکھیں، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، قد یقیناً جاءکم آ چکے ہیں، کم تمہارے پاس، رسولنا ہمارے رسول، یبین لکم وہ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، کثیر مما کنتم تخفون، تم بہت ساری باتیں جو تم چھپایا کرتے تھے، من الکتاب کتاب یعنی تورات میں سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری باتوں کو تو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ، یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور روشنی، یعنی آ چکی ہے تمہارے پاس نور یعنی روشنی، قرآن حکیم، و کتاب مبین، اور کھلم کھلا کتاب۔ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، اس سے جو پیروی کرے اس کی رضا یعنی اللہ کی خوشنودی کی، سبل السلام، اللہ انہیں سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے، ویخرجہم من الظلمات، اور اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے، الی نور، نور یعنی روشنی کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، یعنی اللہ انہیں توفیق اور عنایت دے دیتا ہے نور کی، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ نعوذ باللہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی یہ کون تھے؟ یہ سینٹ پال کے پیروں نے یہ عقیدہ گھاڑ لیا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جسد ظہوری ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے فرمایا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، کل کہہ دیجئے، فمن یملک، یعنی یہاں اللہ کا غضب اور غصہ بھڑک رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے کچھ بھی، ان ارادہ ان یہلک المسیح، اگر اللہ ارادہ کرے ہلاک کرنے کا، مسیح ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، و امہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعاً، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو، وللہ ملک السماوات والارض، اور جان لو اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا یعنی گناہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ کو اور اس کی ماں مریم کو اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو، تو کون ہے جو اللہ کے آگے سر اٹھائے، اللہ کے آگے اختیار رکھتا ہو؟ تم اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش پر حیران ہو رہے ہو، اللہ تو جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بے شک۔ وقالت الیہود والنصارى، اور کہتے ہیں یہودی اور نصارہ، نحن ابناء اللہ، کے نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّهُ، اور اس کے چہیتے ہیں اور پیارے ہیں، قل کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، پھر کیوں تمہیں اللہ عذاب دیتا رہا ہے، بے ذنوبکم، تمہارے گناہوں پر اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے، تمہیں کیوں پکڑتا رہا ہے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں، یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کے پیارے اور چہیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے عذاب کیوں دیے؟ ان کی اتنی بڑی سزائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلام بنا لیا تھا، اور پھر یہ صحراؤں میں بھٹکتے پھرے تھے، پھر اللہ نے پوری قوم کو قتل کرا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ تم ابراہیم اور اسحاق کی اولاد ہو، اس بنا سے تم آخرت کی سزا سے بھی بچ جاؤ گے، اور دنیا میں بھی تم اللہ کے چہیتے بنے ہوئے ہو، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ جو فیصلہ کر دے کہ کوئی بھی اس کے فیصلے میں اثر انداز ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو بخش دے گا تو کوئی بھی اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ عذاب دے گا تو کوئی بھی اس کے فیصلے میں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یعنی یا وہ بخش دیتا ہے، دے گا جسے چاہے گا، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جان لو اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہاں جتنی بھی مستیاں کر لو، آخر کر جانا اللہ کی طرف ہے، ہر چیز کی مشیت اللہ کے پاس ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا،
اے اہل کتاب، یقیناً آ چکے ہیں قوم تمہارے پاس رسولنا، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، وہ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، علی فترات من الرسول، رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد، یعنی کافی وقفے کے بعد۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول کے درمیان تقریباً 550 سال کا فاصلہ ہے، تو اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولوں کے سلسلہ بند ہو جانے کے بعد تمہارے پاس اب آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تقولو، یہ نہ ہو کہ تم کہنے لگو قیامت والے دن، ما جاءنا، کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس، میں بشیروں، کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا، والا نذیروں، اور نہ ہی کوئی جہنم سے ڈرانے والا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً اہل کتاب تمہارے پاس آ چکے ہیں خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے اب رسول کیوں آئے ہیں، ہم ان پر کہنا نہیں مانیں گے، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اب یہی رسول تمہارے پاس آخری آ چکے ہیں، ابھی تمہارے پاس موقع ہے، تم ان پر ایمان لے آؤ۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہو کہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ چاہے تو بنی اسماعیل میں بھیج دے، اللہ چاہے تو بنی اسرائیل میں بھیج دے، چونکہ تم لوگوں نے گناہ کیے اور اللہ کے معاہدوں کو توڑا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معزول کر کے اب یہ نبوت بنو اسماعیل میں بھیج دی۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔